السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی کلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم شروع کر دیا ہے چیپٹر 8 دا آرٹیکلز آف فیتھ اینڈ پلرز آف اسلام۔ یہ چیپٹر 8 جو ہے یہ ایک بڑا چیپٹر ہے، اور اس کے اندر پہلے آرٹیکلز آف فیتھ کا ذکر ہے، پھر پلرز آف اسلام کا ذکر ہے، اور پلرز آف اسلام اس کے اندر جو ہے بڑی ڈیپ کے ساتھ ایکسپلین کیے گئے ہیں، اور اس کا کانٹینٹ اتنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے پیسیجز پڑھے ہوئے ہوں گے، پیسیجز کے اندر آپ نے ونس آف اللہ پڑھی ہوگی، اور آپ نے میسنجر سے ریلیٹڈ پڑھا ہوگا، تو کافی سارا کانٹینٹ آپ جو ہے جو ٹاپکس پیچھے پڑھ چکے ہیں وہاں سے آپ ان ٹاپک سے آپ کانٹینٹ لے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آرٹیکلز آف فیتھ شروع ہوتا ہے، اور آرٹیکلز آف فیتھ کے اندر جو ہے توحید ہے، اینجلز ہے، بکس ہے، تو سب سے پہلے توحید کو شروع کرتے ہیں۔ اچھا، میں نے اس کو جو ہے مختلف پوائنٹس میں بنا دیا ہے تاکہ پوائنٹس کی شکل میں کنٹینٹ یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے، جبکہ آپ کو کنٹینٹ لکھتے وقت، پیپر میں لکھتے وقت کوئی ہیڈنگ نہیں بنانی، نہ آپ نے پوائنٹس بنانے ہیں، آپ نے بس ایسے ٹائپ پیراگرافس کے اندر ریفرنسز دیتے ہوئے آپ نے جو ہے کام کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ڈیفینیشن کا آغاز ہوتا ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید کی آپ نے سب سے پہلے تعریف کرنی ہے، میننگ بتانے ہیں کہ بھئی توحید جو ہے یہ ایک عربک لفظ ہے، صحیح ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے وننس، یونٹی، اور اسلامک ٹرمینالوجی میں جو ہے اس کو اللہ کی وحدانیت کہتے ہیں، یعنی کہ صرف توحید کی بات کی جائے تو اس کا مطلب وننس ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ہونا، اکیلا ہونا، اور اسلامک ٹرمینالوجی میں کہ اللہ کا ایک ہونا توحید سے مراد ہے۔ سب سے پہلے تعارف ہو گیا، انٹروڈکشن ہو گیا، اس کے بعد آپ مسلم بلیو بتائیے کہ توحید سے متعلق ایک مسلمان کا کیا بلیو ہونا چاہیے اور اس کی کیا امپورٹنس ہے۔ تو بھئی یہ ایک پرائمری بلیو ہے اسلام کا، کہ ہر بندے کو لازم ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانے۔ اگر تو وہ اللہ کو ایک نہیں مانتا، نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، تو یہ ایسا ہے کہ ملٹی پلائی بائی زیرو، یعنی کہ کتنے بھی نمبر ہوں اس کو ملٹی پلائی بائی زیرو کر دو تو آنسر زیرو ہوتا ہے۔ تو جب تک توحید کا بلیو نہیں ہوگا، اس لیے اس کو سب سے امپورٹنٹ بلیو اس لیے کہتے ہیں کہ جب تک یہ بلیو انسان کے دل میں نہیں ہوگا وہ اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے ریفرنس دینا ہے کہ دیر از نو گاڈ، قرآن پاک میں آیا ہے، سوائے اللہ کے، اور پھر ایک اور جگہ پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اینڈ یور گاڈ از ون، دیئر از نو گاڈ بٹ ہی، موسٹ گریشیس اینڈ موسٹ مرسیفل۔ اوکے، سو ریفرنسز تو بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے کانٹینٹ میں، یعنی کہ جو بات آپ نے کر دی، اب آپ اپنی بات کو پروف کرنے کے لیے قرآن سے، حدیث سے ریفرنس دے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ آپ نے اوپر بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں اور اسلام کا سب سے اہم بلیو یہ ہے، اب آپ اپنی بات کو ثابت کریں، ریفرنس لے کر آئیں، قرآن سے، حدیث سے لے کر آئیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ از ون کیا ہے اس کو ذرا ایکسپلین کریں، ٹھیک ہے، اپنے ہی کانٹینٹ کے اندر آپ لکھتے ہوئے اس چیز کی ایکسپلینیشن کریں کہ کیا اللہ ایک ہونے سے کیا چیز مراد ہے۔ اللہ ایک ہونے سے مراد کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، کوئی بھی اللہ کی طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ کوئی اللہ کا پارٹنر ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور خود اپنی اپنا انتظام خود کرنے والے ہیں، یعنی کہ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اٹرنل، ہمیشہ قائم دائم ہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ رہتے ہیں، رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کبھی جو ہے اللہ کو موت نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے، یہ موت جاندار کو آتی ہے، اور اللہ ہی سب سے پہلے ہیں، اللہ ہی سب سے آخر ہیں، اللہ کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ نے آیت الکرسی کے پیسج نمبر 1 میں، یعنی کہ پیسج 1 جو آیت الکرسی تھا وہاں آپ نے یہ سب چیزیں پڑھ لی ہوں گی۔ یہاں اگر آپ نے اس کنٹینٹ کی تیاری کر لی، آپ نے یہاں سے پڑھ لیا، تو آپ یہاں کا کنٹینٹ وہاں پہ یوز کر سکتے ہیں، وہاں کا کنٹینٹ آپ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں، تو بہت سمپل ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ جو اتنی ساری آپ نے باتیں کہی ہیں، تو اس باتوں سے ریلیٹڈ کوئی ریفرنس آپ دیں، تو یہ ریفرنس آ گیا کہ سے اللہ از ون اینڈ اونلی اللہ، دا اٹرنل، سورہ اخلاص کا ریفرنس ہے، ایبسولوٹ، ہی ڈز ناٹ بیگیٹ نور ہز بیگرن، یہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہوں گے پیسج نمبر 1 کے اندر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کی مزید ایکسپلینیشن آتی ہے اللہ از ون کی،
کہ آپ نے یہ تو بتا دیا اللہ از ون کے اندر آپ نے مختلف کوالٹیز بتا دی کہ کیوں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ون ہے، ایک ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ اللہ از ڈفرنٹ فرام ہیومن بینگز، یہ بھی بتائیے کہ اللہ از بیونڈ اسٹرکچر، کہ اللہ اسٹرکچر سے ہٹ کر ہے، اوپر ہے، مطلب اللہ کا اسٹرکچر نہیں ہے کہ جیسے انسان کا اسٹرکچر ہوتا ہے، منہ ہوتا ہے، ہاتھ ہوتا ہے، جسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. پلورلٹی، اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ پلورل ہے، ٹھیک ہے، یا تین چار ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سملیرٹی، اٹ مینس دیٹ ہی از نائدر کمپوزڈ آف اینی تھنگ، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے بنے ہوئے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی پارٹنر ہے. مطلب یہ ساری چیزیں انسان کے لیے ہوتی ہیں، انسان بنا ہوا ہوتا ہے، مٹی سے بنا ہے، خون سے بنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے. اور اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، جبکہ انسانوں کے پارٹنر ہوتے ہیں، صحیح ہے. اور اللہ تعالیٰ کی کوئی سملیرٹی نہیں ہے، یعنی کہ جو کوالٹیز ہیں اللہ تعالیٰ کی، ایسی کوالٹیز کسی اور میں انسان میں نہیں ملتی، ٹھیک ہے. ہز ایٹریبیوٹس، ہز ورک، ہز پاور، اللہ کی طاقت میں، اللہ کے کام میں کوئی سملیرٹی نہیں ہے. وہ جو کوالٹیز اللہ کی ہیں وہ صرف اللہ ہی کے پاس ہیں. اللہ ہی جو ہے پیدا کرنے والے ہیں، پروٹیکٹر ہیں تمام کے تمام مخلوقات کے. اللہ تعالیٰ اوریجینیٹر ہیں. اوریجینیٹر کہتے ہیں کسی چیز کو نئے سرے سے پیدا وجود میں لانا. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کوئی پین ایجاد کیا، پین بنایا یا پھر گاڑی بنائی، تو پہلے سے گاڑی کے سٹرکچرز موجود تھے، آپ نے بس اپنی ایک انوینشن کر کے ایک نئی چیز لے کر آئے، اگرچہ گاڑی پہلے سے موجود تھی، یعنی کہ کچھ نہ کچھ آئیڈیا آپ کو پہلے سے مل گیا. اوریجینیٹر کہتے ہیں ایسی چیز کو بنانا جو اس سے پہلے اس کا کسی قسم کا بھی وجود نہ ہو، اس کو بولتے ہیں اوریجینیٹ کرنا. تو اللہ تعالیٰ اوریجینیٹر ہے، یعنی کہ بالکل زیرو سے کسی چیز کو بنایا جس کا اس سے پہلے وجود نہیں تھا. اور یعنی کہ ابھی آگے اس کی اوریجینیٹر کی وضاحت بھی لکھی ہوئی ہے کہ ہو کریٹڈ دا یونیورس فرام دا بگننگ، جنہوں نے اللہ نے بگننگ سے، ابتدا سے دنیا کو بنایا، وداؤٹ اینی ماڈل اور پیٹرن، کوئی سیمپل نہیں تھا، کوئی کسی قسم کا ماڈل نہیں تھا. تو لہٰذا اللہ از ایکسکلوسیولی وردی آف ورشپ، اللہ تعالیٰ ہی اس چیز کے مستحق ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور کسی کی عبادت نہ کریں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہی از دا اوریجینیٹر آف دا ہیون آن دا ارتھ، جو اوپر ہم نے بات کہی تھی اس سے ریلیٹڈ ریفرنس بھی آ گیا، ٹھیک ہے. اب اللہ کی جو کریشن ہے، یہ دنیا ہے، انسان ہے، یونیورس ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے دا فلالیس اینڈ ویل گارڈڈ ہیونز ریزڈ اپ وداؤٹ پلرز. ہیون سے مراد آسمان، کہ اتنا بڑا آسمان جس میں کسی قسم کا کوئی خرابی نہیں، کوئی عیب نہیں، یہ اتنا بڑا آسمان بغیر پلرز کے ہمارے سروں کے اوپر ہے. سورج ہو گیا، اور اس کی چمک ہو گئی، چاند ہو گیا، اس کی روشنی ہو گئی، ستارے ہو گئے، اور یہ جتنا کچھ ہم دن رات، زمین، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، زمین کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا، پہاڑ بنائے، دریا، سمندر، یہ سب چیزیں، پھل فروٹ، سبزیاں، اور انسان کا سننا، دیکھنا، محسوس کرنا، کسی چیز کو سمجھنا، سونا، جاگنا، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس چیز کو کنٹرول کرے ہوئے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہے جنہوں نے زمین کو آرام کی جگہ بنائی آپ کے لیے، ٹھیک ہے، اور ہیون یعنی کہ آسمان کو آپ کی چھت بنایا، اور آسمان سے بارش کو برسایا، اور پھر اس سے پھلوں کو اگایا آپ لوگوں کے لیے، آپ کے رزق کے لیے. تو اللہ کے ساتھ پارٹنرز کو نہ بناؤ، ٹھیک ہے. اور یہ ایک بات ہو گئی. پھر مزید آپ کانٹینٹ میں آگے بڑھتے ہوئے آپ بتائیے کہ ایک بلیور یعنی کہ ایک مسلمان کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، اس کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے. وہی آیت الکرسی میں بھی آپ نے اس میں ہاؤ کین وی اپلائی دیز ٹیچنگ انٹو مسلم لائف ٹوڈے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ a believer is the oneness of Allah can never be narrow minded. ٹھیک ہے، نیرو مائنڈیڈ نہیں ہونا چاہیے، ہر معاملے میں، ہر چیز میں وہ اللہ کی طرف دیکھے، اللہ سے مانگے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر چیز کا تعلق دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. Therefore his sympathy, love, service do not only have to any particular caste or culture group، صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. Furthermore توحید produces in a man a highest degree of self respect and confidence.
یعنی کہ جب اللہ کے اوپر یقین ہوگا ایک بندے کو تو اس سے اس کو یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ کا احترام اس کے دل میں ہوگا، ایک کانفیڈنس ہوگا اس کے دل میں، صرف اللہ کا خوف ہوگا، کسی اور سے وہ بندہ نہیں ڈرے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایک بلیور کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ تمام کے تمام طاقتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ ہی انسان کو فائدہ دے سکتے ہیں یا پھر نقصان دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ وننس کو ایکسپلین کریں گے تو وننس ہی کا ایک پارٹ ہے جو کہ وننس کے اپوزٹ ہے، اس کو ذکر کرنا بھی ضروری ہے، یعنی کہ شرک۔ یعنی کہ جب وننس آپ بتا رہے ہیں تو کون سی چیز جو کہ وننس کے خلاف ہے اس چیز کو بھی آپ وننس کے ٹاپک میں ڈالیں گے، اور وہ ہے شرک، ٹھیک ہے۔ اور شرک کا ذکر بھی پیچھے گزر چکا ہے پیسج 1 کے اندر، آیت الکرسی میں۔ اچھا، شرک کہتے ہیں کس نے؟ سب سے پہلے تو آپ شرک کو بتائیے گا کہ شرک یہ ہے کوئی ایسا یقین رکھنا کہ کوئی بندہ یا کوئی چیز اللہ کے برابر ہے تخلیق میں، یعنی کہ کریشن کے اندر، بنانے میں، ٹھیک ہے۔ اور کوئی چیز جو ہے، کوئی کوالٹی یا کوئی پاور کسی انسان کی یا کسی اور چیز کی اللہ کے برابر ہے، یہ چیز شرک سمجھی جاتی ہے۔ یا پھر شرک کے لٹرلی میننگ اگر ہم سمجھ لیں تو شیئرنگ کے آتے ہیں، ایسوسیٹنگ پارٹنر بنانا، یا کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ شیئر کرنا۔ جبکہ اسلام کی بات کی جائے تو اسلام میں اللہ کے ساتھ پارٹنر بنانا، کیا کسی اور کی عبادت اللہ کے علاوہ کرنا، یا پھر اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ایکسیپٹنس آف پروفٹ ایز گاڈ، یا پھر نبیوں کو خدا سمجھنا، ٹھیک ہے۔ اور یا پھر اللہ تعالی کی اولاد تصور کرنا، یہ سمجھنا کہ اللہ کی اولاد ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یہ سب شرک کی کیٹیگری کے اندر آتی ہیں، یہ سب چیزیں شرک کی ڈیفینیشن کے اندر آئیں گی۔ تو لہٰذا ایک رسپانسبلٹی ایک مسلمان کی، بلیور کی کیا بنتی ہے کہ وہ صرف ایک اللہ پر یقین رکھے، اور یہ یقین رکھے کہ کوئی بھی چیز عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور نہ ہی کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنر انسان کو بنانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، شرک کیا ہے؟ شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور اسلام کے اندر تو سختی سے منع ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تمام کے تمام گناہوں کا یوں سمجھ لے سر ہے، سب سے ہیڈ آف آل سینز ہے یہ شرک۔ اور ایسا شرک یہ ایسا ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے، گناہ معاف نہیں کریں گے اللہ۔ ہاں، انسان مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں توبہ کر لے تب تو جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، لیکن اگر بغیر توبہ کیے شرک سے معافی مانگے یا توبہ کیے بغیر وہ خدا نخواستہ مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کریں گے۔ اور انسان دنیا میں جو گناہ کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ گناہ معاف کر سکتے ہیں اپنی رحمت سے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ جب تک انسان خود سے توبہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ اللہ forgive not the partners should be set up with him، جو کوئی اللہ کے ساتھ اللہ کے پارٹنرز بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتے، بٹ ہی forgives anything else، کسی اور معاملے میں کسی کو معاف کر دیتے ہیں، to whom he pleases۔ okay، to set up partners with Allah is a device sin۔ اللہ کے ساتھ پارٹنر بنانا جو ہے یہ ایک بڑا جو ہے گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ فالس گاڈ ول ڈینائی۔ اچھا، جتنے بھی جو جھوٹے خدا ہیں، جو انسان جو ہے جھوٹے خداؤں کی جو عبادت کرتا ہے، پوجا کرتا ہے، تو قیامت کے دن یہ جتنے بت وغیرہ ہے یہ انسان کا انکار کر دیں گے کہ بھائی کہ اس نے ہماری عبادت نہیں کری، ٹھیک ہے۔ idolaters in this world will deny that they ever demanded their، ہاں، کہ مطلب ہم نے تو اس کو نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، ٹھیک ہے۔ اور they will prove of no benefit to their worship، اور ان بتوں کی عبادت کرنے کا انسان کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ قیامت کے دن اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں and who is more astray than he who invokes gods beside Allah، اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا بنائے، اور وہ بندہ جس کو خدا بنائے قیامت کے دن جوابی نہ دے، یعنی کہ اس کو ساتھ نہ دے، اس کو نہ بچائے، یعنی کہ فالس گوڈز، تو پھر اس کی پکار بیکار جائے گی اس بندے کی،
ठीक है। दूसरी बात, शिर्क एक ऐसा अमल है जो कि नापसंदीदा है, शर्मिंदगी का, डिसग्रेस वाला अमल है, ठीक है? इट डिस्ट्रॉयज सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑनर ऑफ अ पर्सन, सेल्फ रिस्पेक्ट खराब करता है, एक इंसान की इज्जत को खराब करता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, whoever join another god with Allah, Allah will forbid him गार्डन यानी कि पैराडाइज, एंड द फायर विल बी हिज अबोर्ड, और आग उसका ठिकाना होगी। देयर विल बी नो हेल्प फॉर रॉन्ग डर्स, और गलत काम करने वालों के लिए जो है किसी भी किस्म की कोई अल्लाह ताला की तरफ से हेल्प, मदद नहीं होगी। ठीक है, इंशाल्लाह अगली क्लास में हम एंजल्स पढ़ते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।